अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जी पीओ होटल में पहुंच चुकी हूं और सईद अहमद तनोली साहब का जो प्रोग्राम है जिसमें राजा सरफराज फ़याज़ अहमद तनोली साहब को बुलाया गया है। आइए हम देखते हैं कि उनके प्रोग्राम के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या अल्लाह का आपका कैमरा अचानक या जी, थैंक यू। पूरा माशा बैठ गया हो और तो ये आता तो नहीं था अच्छा ਉੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਦੀ ਉਹ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਣੀ ਸੀ। कोई चर्चा आता तो नहीं बड़ा और खैर कोर्ट कमेटी आयशा में करो एक कुर्सी है क्या बोल रहे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, आज हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर सईद अहमद तनोली, जो कि अल खैर वेलफेयर प्राइम मिनिस्टर कॉलोनी वाहकिंड के सरबराह हैं। इनके बहुत सारे ऐसी खिदमात हैं जो कि हम आज डिस्कस करेंगे और इनसे जाने की कोशिश करेंगे, जिनमें बहुत सारे शोबे में ये वेलफेयर के काम कर रहे हैं। स्पोर्ट्स, तालीम, पब्लिक हेल्थ, एनवायरनमेंट और इनफरादी और इज्तमाही समाजी खिदमात जो हैं वो इनकी बहुत ज़्यादा हैं। और ये कतर से स्पेशली जश्न आज़ादी मुबारक के लिए यहाँ पाकिस्तान आए और बहुत ही खूबसूरत बात है कि ये अपने वतन पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? सर, आपसे मिलकर आज बहुत खुशी हुई कि ऐसा इंसान जो हमारे माशरे के लिए एक पॉजिटिव माइंड रखने वाला और समाजी खिदमात हों या किसी भी तरह की खिदमात हों उसमें आपका हिस्सा शामिल है। आज हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आया आपकी जो ये वेलफेयर है ये किस तरह के काम कर रही है, किस तरह से मुराद ये है कि कहाँ कहाँ पे काम हो रहा है और आप उनके सदर हैं। तो इस तरीके से हमें बताएं कि हमारे नाजरीन भी ये जान सकें आपके बारे में कि सईद अहमद तनोली जो पाकिस्तान की मोहब्बत में यहाँ पे भागे भागे कतर से आए हैं, तो इनकी खिदमात के बारे में हम सुनना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, थैंक यू वेरी मच। आज आप आई, आपने हमें मौका फराहम किया कि हम अपनी बात मीडिया के ज़रिए अपने लोगों तक पहुंचा सकें। जैसे कि आप मेरा तारफ़ करा चुकी हैं, मेरा नाम इंजीनियर सईद अहमद तनोली है और हम अल खैर वेलफेयर प्राइम मिनिस्टर कॉलोनी एक फलाई और समाजी तंजीम है, उसको हम रन कर रहे हैं। मेरी ज़िम्मेदारियाँ उसमें बहैसियत हेड की हैं। मैं अपनी पूरी टीम की सरपरस्ती करता हूँ, रहनुमाई करता हूँ। हमारी एक बहुत बड़ी टीम है जो अल खैर वेलफेयर की कोर कमेटी है। बेसिकली वो फ़ैसले करती है और जो भी समाजी खिदमत के प्रोजेक्ट्स होते हैं या प्रोग्राम होते हैं उनको मुशावरत से तय करती है और फिर उस पर हम अमल दरामद करते हैं। हमारी तंजीम समाजी खिदमत के मुख्तलिफ़ शोबों में काम करती है, जिसमें
جو پویلین ہے اس میں ہم ہماری ایجوکیشن ہے، اس میں ہیلتھ کا شعبہ ہے، اس میں انوائرمنٹل ہے، اس کے اندر انفرادی اور اجتماعی سماجی خدمت کے کام ہیں، اس کے علاوہ سپورٹس ہے، نوجوانوں اور بچوں کے جسمانی تربیت کے لیے سپورٹس پہ کام کیا جاتا ہے تاکہ بچوں کو ٹی وی اور سکرین ٹائم کم کر کے ان کو کھیلوں کے میدانوں میں ان کو ہیلدی سرگرمیوں میں شامل کیا جائے۔ جیسے ہم پہلے گفتگو کر رہے تھے کہ ہمارا مقصد سوسائٹی کے اندر وہ کام کرنا ہے جو نظر انداز ہو رہے ہیں، ان طبقات اور افراد کو ہم نے فوکس کرنا ہے جو سوسائٹی کے لوگوں کی نظر سے اوجھل ہے، اور وہ کام کرنے ہیں جن کو لوگ چھوٹا کام سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ لوگوں کے لیے تو چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جو متاثرہ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے وہ بڑا کام ہوتا ہے۔ تو ہم سوسائٹی کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ اپنی مددگار کے تحت وہ کام کیے جائیں جو ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو ملک کا نظام ہوتا ہے، حکومتیں چلاتی ہیں، پھر شہر کا نظام میونسپلٹیز چلاتی ہیں، اتھارٹی چلاتی ہیں، لیکن ہم ہر چیز گورنمنٹ کے اداروں پر نہیں چھوڑ سکتے۔ بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو گورنمنٹ اپنے طور پر کام کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ناکافی وسائل کی وجہ سے وہ ہر جگہ نہیں پہنچ سکتے، ہر کام نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں ایز اے سٹیزن آف پاکستان، بحیثیت شہری، ہمارے کچھ فرائض ہیں، جیسے انوائرمنٹ کی بات کر لیں، گورنمنٹ پودے لگاتی ہے لیکن ہر گلی گلی کریا نہیں پہنچ سکتے۔ تو ہماری ویلفیئر جو تنظیم الخیر ویلفیئر، ہم اپنی سوسائٹی میں ایک گرد و نواح میں انوائرمنٹ کو بہتر رکھنے کے لیے ہر سال شجر کاری مہم کرتے ہیں، جس کو ہم گو گرین کا نام دیتے ہیں۔ مشہور ہماری یہ ایک کمپین ہوتی ہے، اس کے دو مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم پودے لگائیں، دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی تشہیر کریں، ترغیب دیں، اور لوگوں کو ہم ترغیب دیتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے گھر کے باہر ایک پودا لگائے، اپنے گھر کے قریب ایک پودا لگائے، نہ صرف لگائے بلکہ اس کی حفاظت بھی کرے، آبیاری بھی کرے۔ اسی طرح ہم ایجوکیشن میں کام کرتے ہیں۔ الخیر ویلفیئر نے مفت کتابیں اور یونیفارم دینے کا پروجیکٹ شروع کیا ہے، جس میں ہم گورنمنٹ کے اسکولوں سے جو ہے یونیفارم کی لسٹیں لیتے ہیں کہ کون سے ڈیزرونگ بچے ہیں، ان کو ہم یونیفارم مہیا کرتے ہیں۔ یتیم بچے ہوں یا جو والدین افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو ہم یونیفارم، تو ایجوکیشن کے ہم کتابیں اور یونیفارم کا کام کرتے ہیں۔ اس طرح ہیلتھ کے اندر ہم جو لوگ ضروری زندگی بچانے والی ادویات نہیں خرید سکتے، جیسے بلڈ پریشر کی ادویات ہیں، شوگر کی ادویات ہیں، وہ ہم ایک لمیٹڈ لیول پر اپنی سوسائٹی کے ارد گرد دیکھتے ہیں، ان لوگوں کو متعارف کرتے ہیں، ان کو ہم یہ زندگی بچانے والی ادویات کی صورت میں بھی مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جو انفرادی اور اجتماعی مسائل ہیں، اگر کسی انفرادی طور پہ کسی کو کوئی مسئلہ ہے، ہماری ٹیم ہر وقت موجود رہتی ہے، اور خواہ وہ مسئلہ گورنمنٹ کی اتھارٹی کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہو، وابڈا کے ساتھ ہو، بجلی کے مسائل ہوں، یا سوئی گیس کے مسائل ہوں، یا کنٹونمنٹ بورڈ سے ریلیٹڈ مسائل ہوں، یا مختلف اتھارٹیز ہیں، تو انفرادی طور پہ جب لوگ جاتے ہیں تو اتھارٹیز رسپانس نہیں کرتی۔ تو ہماری جو ٹیم ہے وہ ایک پلیٹ فارم ہم نے مہیا کیا ہے۔ اس پلیٹ فارم سے ہماری ٹیم ڈے اینڈ نائٹ، شب و روز ان کی خدمت میں حاضر ہے، اور اتھارٹیز کے ساتھ لائزن کرتی ہے، اور ان کو ایک انٹیٹی کے طور پر، ایک تنظیم کے طور پر اپروچ کرتی ہے، اور انفرادی مسائل ہم حل کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے جو اجتماعی مسائل ہیں، ہمارے پرائم منسٹر کالونی میں بیریئر 43 ایریے سے جو انٹری گیٹ ہے، وہاں کے مسائل ہیں، وہ رات کو 8-9 بجے کے بعد بند ہو جاتا ہے۔ اس کے مسائل ہم نے جو ہماری مقامی قیادت ہے مسلم لیگ نون کی اور گورنمنٹ کی، ہم نے حاجی فیاض خان ترولی صاحب ہیں جو تحصیل ٹیکسلا PMLN کے صدر ہیں، ان کی مسز ہیں ہماری بہن آسیہ ناز خان ترولی صاحب، وہ MNA ہیں، ان تک پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح راجہ سرفراز اصغر صاحب ہیں، یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ PMLN واکنڈ کے صدر ہیں۔ شیر محمد خان تنولی صاحب ہیں ہمارے ساتھ، یہ لائر کے راولپنڈی ڈویژن کے نائب صدر ہیں۔ یہ سب لوگ جو ہیں یہ حکومتی بینچوں کا حصہ ہیں۔ اسی طرح ملک ارشد صاحب ہیں، وہ بھی پہنچنے والے ہیں، وہ بھی رستے میں ہیں، وہ کینٹونمنٹ بورڈ واکنڈ کے وائس پریزیڈنٹ
پریزیڈنٹ ہیں ان تک ہم یہ مسائل پہنچاتے ہیں. تو جب اتھارٹیز تک یہ آواز پہنچتی ہے ایک عام آدمی کی, تو میں ان کا بڑا مشکور ہوں ان تمام بھائیوں کا جن کا میں نے ذکر کیا کہ یہ بہت اس بات پہ رسپانس بھی کرتے ہیں اور مدد اور تعاون بھی کرتے ہیں, اور بہت سارے مسائل ان تک پہنچنے کی وجہ سے علاقے کے حل بھی ہوئے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ آج ہم نے ان کو یہاں دعوت دی ہے کہ الخیر ویلفیئر کی طرف سے, کیونکہ اس دن یہ ہمارے پاس آئے تھے جشن آزادی سیلیبریشن میں, لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے ایک اگلے پروگرام میں جانا تھا تو ہمارے ساتھ یہ کھانا نہیں کھا سکے تھے, عشائیے میں شریک نہیں ہوئے تھے. ہم نے وہاں پہ جشن آزادی کی تقریبات کے بعد ہم نے تمام حاضرین کو جو مہمان تھے ان کے ساتھ مل کے عشائیہ میں شرکت کی تھی, لیکن یہ ہمارے بھائی چونکہ انہوں نے دوسری سیلیبریشن میں جانا تھا تو یہ نہیں آ سکے. تو میں نے میری کور کمیٹی نے الخیر ویلفیئر کی طرف سے ان تمام بھائیوں کو انوائٹ کیا کہ آپ آئیں ہماری ٹیم کے ساتھ بیٹھیں, ہم آپ کا شکریہ ادا کریں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا, آپ نے الخیر ویلفیئر کے جشن آزادی تقریبات میں ہمیں وقت دیا, ہمارے لوگوں کے ساتھ آپ نے یہ یادگار لمحات سیلیبریٹ کیے. تو ہم نے ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اور ہماری ٹیم کی ہم نے افضل افزائی کے لیے اپنی پی ایم الخیر ویلفیئر کی تمام کور کمیٹی کے ارکان کو جامع کیا. انشاءاللہ یہ خدمت کا سفر ہے, ہم ہر اپنے اس بھائی کو اپنے اس خدمت کے سفر میں دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھی بنے, ہمارے بازو بنے, ہماری رہنمائی کریں, جس کیپیسٹی میں بھی ہماری تنظیم کی مدد کر سکتے ہیں ہماری مدد کریں. آئیں, ہم اگر پورے پہاڑ کو تو نہیں ہلا سکتے, ایک چھوٹا پتھر تو ہٹا سکتے ہیں. آئیں مل کے ہمارے ساتھ جتنا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور اپنے مقصد میں کامیاب کرے. اور یہ جی جناب اس ٹائم الخیر ویلفیئر گروپس کی طرف سے یہاں پہ لنچ کا انتظام بھی ہے اور سب لوگ یہاں پہ مدعو بھی ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ویلفیئر گروپس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے, اور انجینئر سعید احمد تنولی جو ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں اس وقت ہمارے سیاسی و سماجی حوالے سے جتنے بھی لوگوں کی خدمات ہیں ان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا. ویسے تو سعید احمد خان تنولی صاحب جو ہیں قطر میں روزگار کے سلسلے میں انجینئر ہیں اور وہاں یہ اپنا جو ہے ان کا ٹھکانا ہے, لیکن یہ ایک بہت اچھے سماجی کارکن بھی ہیں. تو آج کی جو یہ تقریب ہے یہ انہی کے الخیر ویلفیئر گروپ کے حوالے سے انہوں نے جو 14 تاریخ کو وہاں پر ایک بہت اچھا عظیم الشان جو ہے وہاں ایک پروگرام کروایا تھا, اسی کے تحت ہوا تھا اور اسی کے زیر سایہ الخیر ویلفیئر گروپ کی طرف سے. تو آج اس سلسلے میں انہوں نے ہمارا شکریہ ادا کرنے کے لیے جو ہے یہ تقریب منعقد کی, لیکن میری ان کی ٹیم سے یہ ریکویسٹ تھی کہ 14 اگست کا پروگرام آپ نے کروایا اور مجھے اور راجہ سرفراز صاحب کو آپ موقع دیں کہ ہم جو ہے نا آپ کا شکریہ ادا کریں. تو یہ ان کا بڑا پن ہے. یہ ماشاءاللہ میں تو ان کے بارے میں یہی کہوں گا کہ ہمیشہ جب بھی کوئی ایسی سماجی تقریبات ہوئی تو یہ وہاں سے اسپیشل جو ہے نا آج کل کے دور میں کوئی بندہ یہاں سے حسن ابدال نہیں جا سکتا, تو یہ ادھر سے اپنا قطر سے ٹکٹ لیتے ہیں اور جو ہے نا یہاں پہنچ جاتے ہیں لوگوں کی خدمت کے لیے. تو یہ چیئرمین کالونی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا خوش قسمتی ہے اور اعزاز بھی ہے کہ سعید احمد خان تنولی جیسے شخص وہاں ان کے اندر جو ہے نا وہاں موجود ہے. جی راجہ سرفراز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ الخیر ویلفیئر گروپس کے حوالے سے اور سعید احمد تنولی کے حوالے سے جو کہ بہت اس وقت نام ہے اور پاکستان خصوصاً جو جشن آزادی مبارک کے موقع پر یہاں پہ آئے, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس موقع پر سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ آپ کا. جہاں تک بات ہے انجینئر سعید احمد خان تنولی صاحب کا, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس علاقے کے لیے کوئی ایسا نیا نام نہیں ہے. میں انہیں گزشتہ کئی سالوں سے جانتا ہوں. وہ اپنے سیاسی اور سماجی حوالے سے خاص طور پر جو
PM कॉलोनी है, चेयरमैन कॉलोनी है, उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। उनका ग्रुप, उनकी जो टीम है जिसे वो लीड कर रहे हैं, वो मैंने उन्हें इंतहाई सिंसियर पाया, सबसे पहले इस मुल्क के साथ, फिर अपने इलाके के मसाइल के हवाले से। तो मैं उनकी जितनी भी तारीफ़ करूँ कम है, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये माशरा में अगर कोई अच्छे लोग हैं, जो लोग इस मुल्क के साथ मुखलिस हैं, जो आवाम के साथ बग़ैर किसी गर्ज के, बग़ैर किसी लालच के, तो उनमें सईद अहमद तनोली साहब का नाम आता है। जी, इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट शेर अहमद तनोली साहब भी मौजूद हैं। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैं समझता हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सईद तनोली साहब मेरे बरादरी से हैं और इसे मैं बचपन से जानता हूँ। हमारा बचपन इकट्ठा गुजरा है इनके साथ, और ये हमेशा अपना काम, वेलफेयर का काम, इसके ख्वाब है। मैं समझता हूँ कि सईद ने जो काम किया है, ये अल खैर ट्रस्ट के नाम से, ये काबिल तहसीन है। और इसमें इंशाअल्लाह वैसे मतलब है कि साहब है जो चेयरमैन कॉलोनी में, ये बेनज़ीर कॉलोनी में इनका बात जब भी ये हर साल में 2-3 दफ़ा हमें बुलाते हैं, और मैं देखता हूँ कि इंशाअल्लाह ये ट्रस्ट इनका बहुत ही रिलायबल है, इस पर एतमाद किया जा सकता है। इसे अगर हमारी सपोर्ट है, इंशाअल्लाह पूरी सपोर्ट है, और इंशाअल्लाह हम इन्हें साथ पूरा सपोर्ट करेंगे। और इंशाअल्लाह इस ट्रस्ट के हवाले से जो इनकी खिदमत है, इन्हें सराहता हूँ मैं। और इससे पूरा हमारी बरादरी में, हमारी तनोली बरादरी में इसे नुमाया हैसियत हासिल है। इन अल्फाज के साथ ही जो मेरे जज्बात हैं, मेरे तसरात हैं, मैंने आपके सामने पेश किए सईद तनोली के बारे में। और इंशाअल्लाह ये इनका अल खैर ट्रस्ट इंशाअल्लाह तरक्की करेगा इंशाअल्लाह, और ये तरक्की क्या करेगा, खिदमत करेगा। और ये पूरा मसाकीन गुरबा की मदद करेगा इंशाअल्लाह, और एक नाम उनके इंशाअल्लाह बनता जा रहा है और मदद करेगा। मेहरबानी करेंगे। जी, इम्तियाज़ हुसैन खोखर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे भी इस महफ़िल के हवाले से जानना चाहेंगे, और स्पेशली इंजीनियर सईद अहमद तनोली के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, और अल खैर वेलफेयर ग्रुप के हवाले से। जी, बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर कॉलोनी में सईद तनोली इंजीनियर जो है हमारे भाई हैं, और हमने मिलकर ये वेलफेयर ग्रुप बनाया था। और आप माशाल्लाह बहुत पॉजिटिव खिदमत हो रही है माशरे की, PM कॉलोनी की, सियासी खिदमत हुई, और खेलों के हवाले से खिदमत है सईद अहमद तनोली साहब की, वो लाजवाब है। अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त दे, इनकी जान तनोली साहब बहुत ही लायक आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी हैं। अपने माशरे की, अपने कॉलोनी की जो खिदमत है उनमें पेश है। इनका कॉलोनी में कोई सानी नहीं है, और भी लोग हैं उनके पास बड़ा माल भी है, वक्त भी है, नॉलेज भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने शायद इनको उनके नसीबों की वजह से, माँ बाप के दुआओं की वजह से इस मनसब के लिए मुंतखब कर दिया। और हम दुआ करते हैं कि ये इनका जो खिदमत काला मियार है ये कायम रहे, और अल्लाह ताला इनको इस वक्त। जी, मलिक अरशद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे भी इस पार्टी के हवाले से भी जानना चाहेंगे, और इंजीनियर सईद अहमद तनोली के हवाले से भी आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया कि आज मुझे आपके मौका आपकी वजह से मिल रहा है। सईद खान तनोली साहब मेरे भाई हैं जी, और उनके भाई एक इंतहाई नफीस शख्सियत हैं, और ये हमारी सोसाइटी में सईद खान तनोली जैसी शख्सियत जो है अल्लाह की नेमत से कम नहीं होती। ये वो लोग हैं, ऐसी शख्सियात जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी एक कोशिश पूरी जारी रखते हैं और ताउन भी करते हैं। इनकी वजह से जो इन्होंने बेनज़ीर कॉलोनी में, प्राइम मिनिस्टर कॉलोनी में एक अपनी तंजीम बनाई हुई है अल खैर के नाम से, तो ये खैर के जितने भी अमल हैं उनका ये हिस्सा बनते हैं। और हमें भी इनकी वजह से ये मौका मिलता है कि बेनज़ीर कॉलोनी के जितने मसाइल हैं वो हम तक पहुँचते हैं।
میں کیونکہ وائس پریزیڈنٹ کنٹونمنٹ بورڈ کی ذمہ داری میرے پاس ہے تو میں بھی ان کا بھی مشغول ہوں، اور میری طرف سے بھی یہ ہے کہ ہم کنٹونمنٹ بورڈ جو میرے ساتھی ممبران ہیں، ہماری ٹیم جو ہے وہ دن رات ہم کوشش کر کے لوگوں کے جو مسائل ہیں جو ہم تک پہنچتے ہیں وہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بے نظیر کالونی کے حوالے سے جو مسائل ہوتے ہیں وہ سعید خان تنولی صاحب یا دیگر جتنے بھی مسائل ہیں وابدہ کے حوالے سے ترقیاتی کاموں کے جو بھی ہیں ان کے ذریعے ہم تو پہنچتے رہتے ہیں۔ تو ہم بھی انشاءاللہ اس کمٹمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ جب تک اللہ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہوئی ہے کہ ہم وہ نبھاتے رہیں گے۔ باقی کچھ حالات کی وجہ سے کنٹونمنٹ بورڈ کی جو مالی ہیں ترقیاتی کاموں میں کچھ کمی ضرور نظر آ رہی ہے، لیکن مستقبل قریب میں ہم مرکز اور صوبے سے ایک کثیر فنڈ ہمیں ملے گا جس سے ہم یہ ساری جو کمیاں انشاءاللہ پوری کر لیں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہاں جی، ذرا ہمیں بتائیں سعید احمد تنولی صاحب نے جو بے نظیر کالونی میں بھی اپنا لوگوں کے لیے جو ویلفیئر کے کام کر رہے ہیں یا جو بھی سلسلہ ہے ان کا تھوڑا سا آپ اس پہ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ چیز کو انٹرویو کے بارے میں کھڑا کیا۔ یہ جو ہمارے بھائی ہیں تنولی صاحب، ان کا عہدہ ہونا یا نہ ہونا ان کا اس سے کوئی غرض نہیں ہے، مگر جس حساب سے یہ کام کر رہے ہیں ہمیں یہاں پہ بے نظیر کالونی میں تقریباً 15 سال ہو گئے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں ان کے ساتھ ایڈ ہوا اور میں نے انہیں کہا کہ آپ کو ہماری طرف سے کوئی بھی کام ہوگا ہم حاضر ہیں۔ اگر اسی طرح ہر بندہ اپنا کام بنا کسی لالچ کے کرتا رہے تو زندگی کامیاب ہو جائے۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور میں الخیر سید احمد تنولی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے 14 اگست کی اتنی اچھی تقریب بنائی اور بچوں کو انٹرٹین کیا، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اگر ہمارے میں کوئی غلطیاں ہوئی ہیں نیکسٹ ٹائم وہ غلطی نہ ہو اور ہم اس سے اچھا پروگرام کر سکیں۔